السلام علیکم۔ میرا تحقیقی مضمون اسلام آباد دھرنے اگست 2014 میں شروع ہونے والے دھرنوں کے دوران لکھا گیا تھا۔ یہ ویڈیو پچھلے عنوان 1924 اور 1938 کے بعد آنے والے عنوانات بے نظیر کی مجبوری اور داماد جی اور یہودی تھیوریاں پر مبنی ہے۔ دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ مکمل مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا پہلا عنوان بے نظیر کی مجبوری۔ عام حالات میں بے نظیر کو اسرائیل کی طرف قدم بڑھانے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی، لیکن جس طرح مشرف نے اسے بے بس کر دیا ہوا تھا اور وہ ملک بدر تھی تو وہ اسرائیلی سفیر سے ملی۔ جب امریکہ بے نظیر کی درخواست پر متفق ہو گیا کہ مشرف بے نظیر سمجھوتا ہو، الیکشن ہوں، بے نظیر وزیر اعظم بنے اور مشرف صدر رہے، تو اب ضروری تھا کہ بے نظیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کرے، کیونکہ مشرف تو یہ سٹیپ لے چکا تھا، آگے قدم بڑھا چکا تھا آگے۔ لہٰذا کھلے طور پر اس کی اسرائیلی سفیر کے ساتھ ملاقات کروائی گئی۔ ڈان اخبار کے مطابق نیو یارک میں ایک کھانے کی دعوت میں 23 اگست 2007 کو 2005 میں مشرف ملا تھا۔ 23 اگست 2007 کو بے نظیر بھٹو نے اقوام متحدہ کے اسرائیلی سفیر ڈان گلرمین کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی اور کوئی 3 گھنٹے سے زیادہ چلی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی سفیر ماضی میں صدر مشرف، پاکستانی سفیر منیر اکرم اور اقوام متحدہ کے سابقہ پاکستانی سفیر جہانگیر کرامت سے مل چکا تھا۔ ظاہر ہے اس میں مشرف کا رول تھا۔ پس پردہ بہت کچھ ہوتا رہا ہوگا۔ آپ غور کریں کہ بے نظیر کی اس ملاقات کے 42 دن بعد مشرف بے نظیر سمجھوتا ہو گیا، جس کو NRO کہا جاتا ہے، اور اس کے اگلے دن پارلیمنٹ نے مشرف کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ مغرب اور اسرائیلی بہت کوششوں کے باوجود جب مشرف کو جانا پڑا، جس میں نواز شریف اور زرداری کا رول تھا، جب مشرف کو جانا پڑا اور اسرائیل تسلیم پروجیکٹ سرے نہ چڑھ سکا، تو انہوں نے آگے کا سوچا، لیکن شاید زرداری اور نواز شریف پر یہ کام نہیں ڈالا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں اس قسم کے کام کے لیے ان کے نزدیک مناسب نہیں تھے۔ اب اگلا عنوان داماد جی اور یہودی تھیوریاں۔ مغرب اور اسرائیل نے اب ان کے علاوہ سوچا، جو وہ پہلے کر رہے تھے، ان باتوں کے علاوہ سوچا۔ اتنے میں عمران خان اسرائیلی داماد جی کچھ تربیت یافتہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ہر ضرورت کے لیے باتیں سوچ کر رکھی ہوئی ہیں،
اور وقت پڑنے پر وہ انہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہودی ویب سائٹ JewishVirtualLibrary.org کے مطابق افغانستان کو قدیم دور میں خراسان بھی کہتے تھے۔ اس کی ایک یہودی تاریخ ہے خراسان کی، جو 4700 سال پرانی ہو سکتی ہے۔ یہ یہودی کہہ رہے ہیں۔ بہت سے یہودی افغان تاریخیں موجود ہیں۔ افغان تاریخیں یہودیوں کے ساتھ جو منسلک ہیں، کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں۔ بائبل کے شروع کے تشریح کار خراسان کو 10 اسرائیلی گمشدہ قبیلوں کا مقام بتاتے ہیں، یعنی افغان اور پٹھان یہودیوں کے رشتہ دار ہیں، افغان اور پٹھان یہودیوں کے رشتہ دار ہیں۔ یہ تھیوری وہ بنا چکے ہوئے ہیں، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کا سوچتے ہیں نا۔ اگر گولڈ سمتھ فیملی جو سسرالی ہے اس کی عمران کی، اگر گولڈ سمتھ فیملی نے عمران کے پلے یہ بات باندھ دی ہوئی کہ نیازی یہودیوں کے رشتہ دار ہیں، تو وہ ساری عمر اس فارمولے پر کام کرے گا، مگر کسی کو بتائے گا نہیں، مر جائے گا، کسی کو بتائے گا نہیں۔ یہ ہے نظریات پر کام کرنے لوگوں کا کمال، اور یہ ہوا۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔